آج میں بڑی عرق ریزی کے بعد جو انہوں نے محنت کی ہے منسٹر آف پاور نے اور آتیما نے، فائنانس منسٹر نے، سیکرٹری پاور نے، اور ہمارے جو ٹاسک فورس کے جنرل صاحب تشریف نہیں لائے، انہوں نے، اور فیلڈ مارشل کی پوری ہمیں معاونت تھی. آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. علی پرویز صاحب رہ گئے. از اے ویری پرومسنگ ینگ بوائے. از ناٹ ینگ، ڈسیپٹیو ہیں ذرا یہ تو اپنا، بٹ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ ہارڈ ورک، کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں علیم خان صاحب، ماشاء اللہ ہی کم فرام پرائیویٹ سیکٹر، بڑا تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے پچھلے سال یہ اپنے ریونیوز بڑھائے، جہاں پر لیکیجز تھیں، چوری تھی، 60 ارب روپیہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا. اینڈ ہی نیڈس کوڈوز. تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی یونٹ میں کمی کی جا رہی ہے فار انڈسٹری. میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن ان حالات میں یہ کچھ یہ جو ٹیم پاکستان جو کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ سب لائق تحسین ہیں. ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں، ان کی بھرپور محنت کا یہ کریں گے. اسی طریقے سے ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے، ویلنگ چارجز کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، وہ 9 روپے سے کم ہوگی انشاءاللہ. 9 روپے ویلنگ چارجز. آئی تھنک دس شوڈ بی ایبل ٹو ہیلپ یو ٹو سیل یور پاور ٹو نیبرنگ انڈسٹری، جس کو آپ کرنا چاہیں. اس کے بعد ایک اور میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا یہاں پر جو بینکس کے جو ہیڈز بیٹھے ہیں، سی اوز، اونرز، جو سبھی یہاں پر موجود ہیں. ایک میں نے سنا وہ تشریف نہ لا سکے. ان کی بھرپور، ان کی معاونت سے اور ان کے ویلنگ سپورٹ کے ساتھ، اور میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے، وہ جو پالیسی ریٹ 10.5% مائنس 3%، 7.5%، گورننس یہی ہے نا جی. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بجٹ میں جو فنڈنگ جو رکھا ہوا ہے 1029 ارب روپے. کیوں جی فائنانس منسٹر صاحب؟ جی 1052 ارب روپے. اس میں سے آپ کو یہ دی جا رہی ہے یہ. اور کوئی مجھے پتہ چلا کہ 900 ارب سے زیادہ آپ نے یوٹیلائز کر لیا. بہت اچھی بات ہے. تو اس وقت جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم جو ہے وہ 7% پہ ہے، 7.5% پہ. آج پاکستان کے بینکوں کی بھرپور معاونت سے، اور میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اس لیے میں اس کے بعد ان کو بھی میں نے ٹرافی دینی ہے. ان کے معاونت سے جو ایکسپورٹ، یہ جو فار ایکسپورٹرز، اس میں 7.5% سے مزید کمی کر کے 4.5% ہم لے کے آ رہے ہیں. اس کا کریڈٹ آپ نے ان کو دینا ہے کہ ہم نے ان سے ہم انگیج ہوئے، اور ہم نے ان کو بتایا کہ ایکسپورٹس میں اب دیکھ رہے ہیں ان کا جو بڑا ان کا ایک جینون ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جو 2% وہ جو ٹیکس ہے ایکسپورٹ کے اوپر، اس کو کیا کہتے ہیں اس ٹیکس کو؟ ایڈوانس ٹیکس. بالکل وہ ہمیں لگانا پڑا، مجبوری تھی کہ ریونیو کا جو ہمیں جو مارجن جو ہمیں دیا ہوا تھا، انہوں نے IMF نے کہ یہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، تو ہمیں لگانا پڑا. میرے بس چلے تو آج اس کو ختم کر دوں، ہم اس کو IMF کے ساتھ اٹھائیں گے. لیکن اس وقت آپ کو ہم یہ مزید ریلیف دے رہے ہیں 7.5% سے. اب یہ 4.5% پہ آپ کو انشاءاللہ یہ ری فائنانس اویلیبل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک آپ کو سہولت ملی انشاءاللہ تعالیٰ.
اس سے آپ کا جو ایکسپورٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اٹ ول بی ریباؤنڈ کریں گے، اور یقیناً آپ کو خاص طور پر ان کو جن کو فائنانس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اس کا بے پناہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بھی میں یہاں پر عرض کروں کہ جو فائنانس منسٹر صاحب نے بجٹ میں جو اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے 1052 بلین روپیز، اس کو جو ہم فنڈ کر رہے ہیں آپ کی فرام 10.5% ٹو 7.5%، اس میں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو اس میں مزید سال ختم ہونے تک ہم انشاءاللہ اضافہ کریں گے تاکہ آپ کو کوئی اس میں کمی محسوس نہ ہو، دقت محسوس نہ ہو۔ میرے انتہائی لائق احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور میری بہنوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے یہ کوئی لفاظی نہیں تھی۔ میں نے تلخ ایام بھی آپ کے سامنے رکھے، اور میں نے آپ کے سامنے جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور آپ کو دل کھول کر آپ کو داد دی، تحسین دی۔ اس سے بھی زیادہ آپ اس کے مستحق ہیں، لیکن اب آپ کھڑے ہو جائیں ثابت قدمی کے ساتھ اور لے کر چل پڑیں، اللہ کے نام لے کر FDI بھی لے کے آئیں، یہاں سے بھی ریسورسز جنریٹ کریں۔ انہوں نے ماڈل دکھا دیا، 180 ارب روپے کی ایئر لائن انہوں نے خریدی، جس میں 135 ارب ان کی اپنے بزنس میں جائیں گے، 50 ارب روپے ہمارے قومی خزانے میں آئیں گے۔ بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، ٹھیک ہے وی نیڈ فنڈس، بٹ مور امپورٹنٹ از سروس ٹو پاکستانی پیسنجرز۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سالوں میں نہیں مہینوں میں انشاءاللہ یہ PI کی کایا پلٹ دیں گے، اور PI پھر وہی ہوگا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یہی سلوگنس بارسلونا میں اور پیرس میں اور نیو یارک میں لگے ہوں گے، اور پاکستان کی عزت اور توقیر میں بہت اضافہ ہوگا۔ جو ڈوم سیئرز ہیں، جو نئے سیئرز جو ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں جب IMF کے ساتھ پیرس میں 2023 میں میری ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئیں کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بات چیت چل پڑی، اور جب اسٹینڈ بائی پروگرام آ گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کر رہے تھے، پاکستان کی وہ جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پالیٹکس کریں، ہم سب کو حق ہے، لیکن ملک ہوگا، پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی، پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا، پاکستان کی عزت ہوگی تو ہمیں شرم الشیخ میں پریزیڈنٹ آف امریکہ، دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، وہ انوائٹ کرے گئے، ناٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ٹو اے پاکستانی۔ وہ میری عزت نہیں تھی، وہ آپ سب کی، پورے پاکستان کی وہ عزت تھی۔ تو وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ کے پاس قوت ہوگی، معاشی اور عسکری قوت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ میں آپ سب کا آخر میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اقبال کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، نہیں یہ شان خودداری، نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ یہ اقبال کہتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی، جنگ آزادی، اس کو ریفرنس بنا کر اقبال مسلمان کو، آپ کو خطاب کر رہا ہے، مجھے خطاب کر رہا ہے اقبال آج بھی 80-85 سال بعد، کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں تو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، اور اس نے تشبیہ دی مسلمان کی باغ کے ساتھ، پھولوں کی گلدستے کے ساتھ، کہا کہ جس طرح باغ میں مہک آتی ہے پھولوں کی، وہ مہک ایسے نہیں آتی، وہ کانٹوں سے گزرتا ہے پھول، اس کو بڑی تکلیف سے گزرتا ہے، کانٹوں بھرا، پھر وہ آپ کو ملتا ہے، گلاب ملتا ہے، دوسرے آپ کو پھول ملتے ہیں جس کی خوشبو سے پورا باغ مہک جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے، اگر عزت چاہتے ہو، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، اس نے دنیا کو
باغ کی مانند اس نے قرار دیا کہ جس طرح باغ میں پھول کی عزت ہے، جس نے مہک سے پورے محلے میں اس کی خوشبو پھیل گئی، تو وہ ایسے نہیں پھیلی، تکلیف دہ پروسیس تھا. جس طرح جو کاٹن جو ہے اس کو پہلے آپ جانتے ہیں، پہلے وہ گزرتا ہے، اس سے پینجے سے گزرتا ہے، پھر وہ بیلز بنتی ہیں، پھر وہ سوتر بنتا ہے، پھر وہ اپنا کپڑا بنتا ہے، پھر آپ ڈائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر جا کے خوشنما کپڑے آپ پہنتے ہیں اور دنیا سے آپ داد لیتے ہیں. تو اقبال کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور مسلمان، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا لیڈ کرنے کے لیے، تم تو اس کی انگریز کی ناک کے موم بن گئے ہو. وہ پھول کو کاٹتا ہے، وہ تمہاری پگڑی میں ڈال دیتا ہے، گلے کا ہار بنا لیتی. یہ تو تمہاری اپنا قسمت نہیں تھی، تمہیں تو دنیا کو لیڈ کرنا تھا. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، بس یہاں پر میں ختم کروں گا. اٹھ باندھ کمر کیا